کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا کیا ثواب ملے گا، قربانی کرنے سے کیا درجہ ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ثواب اس کے جانور کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، ہر بال کے عوض 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور دوسرا ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ مٹا دے گا، اور تیسرا ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجے بلند کرے گا۔ اب ہم لوگ اندازہ کریں ہماری قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ مٹائے جا رہے ہیں، 10 درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ کریں قیامت کے روز جب ان کو ضرب تقسیم کر کے لایا جائے گا اور اس انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن پہلی شرط فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی گردن تیری بارگاہ میں جھکا دی۔ اور پھر دوسری چیز حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جب وہ اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، یعنی قربانی کی کھال اتارتے ہیں اور کھال اتار کر اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہے؟ اب میں گزشتہ سال یہ بات عرض کر دی تھی، قربانی کا جانور نیت سے خرید لیا، پورا مہینہ پہلے خرید لیا یا 1 سال پہلے خرید لیا، اس کی مینگنیاں اٹھا رہا ہے، اس کو چارہ ڈال رہا ہے، اس کو پانی پلا رہا ہے، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی مینگنیاں اٹھانے کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اس کو چارہ کھلانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، اس کو پانی پلانے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں ہوگا، کیونکہ اس نے رب کی رضا کے لیے رب کی نشانی تصور کر کے اس جانور کی خدمت کی، جانور کے ساتھ محبت کی، جانور کو چارہ ڈالا، پانی پلایا، اس کی صفائی ستھرائی کی۔ تو پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے، چھری چلانے سے لے کر بوٹی کرنے تک، اور پھر اس کو تقسیم کرنے تک، پھر کھانے تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کے عوض رب وحدہ لا شریک بندے تیرے درجے بلند کر رہا ہے۔ ہر عمل کے بعد تو بوٹی کھا رہا ہے، اپنے اندر ڈال رہا ہے، رب اس کا بھی ثواب تمہیں دے رہا ہے۔ تو گوشت بنا رہا ہے، رب اس کا بھی ثواب تمہیں دے رہا ہے۔ تو جانور کو پکڑ کے جا رہا ہے، رب اس کا ثواب بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ یار کتنی مہربان شریعت ہے ہماری، اور کتنا مہربان خالق ہے ہمارا۔ ہم گوشت گھر میں پکا رہے ہیں، گھر میں خود کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ جب اس کا پیٹ چاک کریں گے اس وقت ان کو کیا ثواب ملے گا؟ تو قربان جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے داؤد علیہ السلام جب بندہ رب کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، اس کو ذبح کرے گا، اس کی کھال اتارے گا، اس کا پیٹ چاک کرے گا، پھر وہ وقت آئے گا اس کی قبر پھٹے گی، اس کی قبر سے اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لا یؤمنون وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آخرت میں رب تبارک و تعالی ہمیں اٹھائے گا، ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ تو فرمایا جب اس انسان کی قبر کو کھولا جائے گا، اس انسان کو قبر سے نکالا جائے گا، تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس کی بھوک اور پیاس اور قبر کی ہولناکی اور وحشت و دوزخ کی، ان ساری چیزوں سے رب تعالیٰ اس بندے کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی بھوک بھی اس کو نہیں لگی ہوگی، پیاس بھی اس کو ستا نہیں رہی ہوگی، اور وہ قیامت کی ہولناکیاں جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگتا ہوگا،
اس وقت وہ قربانی کرنے والا شخص، رب نے فرمایا کہ 3 درجے اس وقت میں اس کو دوں گا۔ کیا چیز؟ پہلا، اس کی قبر کھلے گی، اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ پھر قیامت کے دن سارے مولوی ڈراندے نے بھئی ترے لگی ہوئے دی، پانی کوئی نہ لبے گا، چٹیل میدان ہوئے گا، لیکن وہ قربانی کرنے والا جس نے رب کی رضا کے لیے جانور کا خون زمین پر بہایا تھا، رب تبارک و تعالی اس کی پیاس کو قیامت کے دن، آخرت کے دن مٹا دے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام نے پھر آگے عرض کیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے داؤد جب قربانی کا گوشت بنائے گا، وہ بندہ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، ہر ٹکڑے کے عوض اللہ پاک اس کو جنت میں ایک جنتی اونٹنی عطا فرمائے گا، اور اس جتنا ایک پرندہ مخصوص کر دے گا، قیامت تک وہ پرندہ، وہ جنتی اونٹ جتنا پرندہ ہوگا، وہ قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا قربانی کے سر کے ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے بلند کرے گا۔ اور فرمایا اے داؤد تمہیں معلوم نہیں کہ قربانیاں کیا ہیں؟ باری تعالیٰ قربانیاں کیا ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قربانیاں ہی قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے سواریاں ہوں گی، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بلائیں رفع کرتی ہیں۔ یہ قربانیاں کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، قیامت کے دن یہ تمہارا فدیہ بن کے تمہارے سامنے آ جائے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ان قربانیوں کے عوض تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال۔ اور یہ شرط پہلی ہے، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ شرط یہ ہے کہ رب کو رب مانا ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے قربانی کی ہوئی ہے، دنیا کے لیے نہیں کی ہوئی، دکھاوے کے لیے نہیں کی ہوئی، صرف رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ مجبوراً نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کا گوشت تقسیم کیا کرو، وہ بھی محبت کے ساتھ کیا کرو۔ یہ نہیں میں برادری دینا ہے، رشتہ داران دینا ہے، اپنی قریبیاں دینا ہے، محلے دے وچ کوئی رینج ہے، راضی ہے، دشمن ہے، غریب ہے، وہ بھی گلو۔ ساڈا ماحول کی ہے، اسی اپنے ماحول چ ویکھیے بندہ ایک مطلب ہے وہ گلی میں بیٹھیاں گل بات ہو گئی، اسی وہ گوشت بھی نہیں گلتے، نہیں ساڈے نال تے ہے رینج۔ انہاں چیزاں جدوں اسی مٹا دیواں گے، یہ آپس کے اندر تفرقہ، آپس کے اندر یہ جو عداوتیں، نفرتیں چھوٹی چھوٹی گلی محلے کی، جب تک ان کو مٹائیں گے نہیں، قربانی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی۔ جب تک اپنے دلوں کے اندر اخلاص اور محبت پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک قربانی رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنی قربانی کے جانور کو پکڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے، واہ سبحان اللہ، مالکہ تیری مہربانیوں پہ قربان جائے، اس نے جانور کو پکڑ کر